السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے گیسٹ ہیں جن کو میں بہت جانتی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک میں جانتی بھی ہوں، اس طرح سے کہ ان سے تھوڑا بریفلی تعارف ایک اور دوست ہیں انہوں نے کروایا، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ ان سے میں ایکچولی آئی تھنک فیلنگ بلیسڈ اینڈ لکی کہ مجھے آپ کا ٹائم مل گیا، نہیں تو آپ سے علیحدہ پتہ نہیں ہوتا نہ ہوتا. لیکن آج ان سے بات چیت ہوگی، اور یہ لائٹ اپ وتھ شعاع کے مہمان ہیں. میرا یہ پوڈ کاسٹ ہے، امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، ریٹ کریں گے اور ریویو کریں گے، اور امید ہے آپ کو بھی موقع ملے گا میرے پوڈ کاسٹ ویڈیو اینڈ آڈیو سننے کا. تو شاعری سے تو نہیں تعلق میرے پوڈ کاسٹ کا، لیکن کانشیس لیونگ اینڈ پیرنٹنگ سے ہے. صحیح. تو آپ کا پلیز اپنا پورا نام بتائیے اور بریفلی بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. میرا نام محمد سلیم اختر ہے، اور قلمی نام جو ادبی حوالے سے میرا استعمال ہوتا ہے سلیم گرمانی کے نام سے. لٹریچر سے بنیادی طور پر میرا تعلق ہے. اقبالیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اردو لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اسی میں ماسٹر کیا میں نے، اور علمی اور ادبی صحافت سے بھی متعلق ہوں، اور کسی حد تک کتابوں کی اشاعت پبلشنگ سے بھی میرا تعلق ہے. تھینک یو. تھوڑے سے سوال کروں گی. آپ پیرنٹ ہیں، فادر ہیں؟ جی بالکل. کیوں ہیں؟ آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے فادر بننا ہے، یا کانشیس ڈیسیجن تھا، یا بس بیکاز شادی کر دی گئی ہو گئی اور آپ باپ بن گئے؟ نہیں، یہ شعوری فیصلہ تھا. اچھا. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے. اچھا. بیٹا بیٹی؟ 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں. ایون آؤٹ. جی. اور یہ ایک شعوری فیصلہ تھا. اچھا. اور اس کا شادی کرنے کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے زندگی کا تسلسل ہے، تاکہ زندگی کا جو انقطاع ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا جو ایک شعوری جو سلسلہ ہے اس کو ایک تسلسل ملنا چاہیے. ہاں، اب یہ اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے آپ کا ماحول سے، اپنی ذات اور کائنات کا. تو اس میں یہ کشمکش جاری رہتی ہے. اس میں اسی کشمکش میں ایک ارتقاء ہوتا ہے. اسی کشمکش میں جو ارتقاء ہوتا ہے وہ پچھلے چند ہزار سالوں سے انسانیت وہ سفر طے کر رہی ہے. اسی کے نتیجے میں آج انسانیت علمی، تہذیبی اور ثقافتی لیول پر آج موجود ہے جس جگہ پر. یہ وہی سفر ہے جو آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. تو آپ خوش ہیں اپنے پیرنٹنگ سے؟ بچوں کی نہیں میں بات کروں گی، میں آپ کی بات کروں گی. جی. یا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں؟ الحمدللہ بالکل خوش ہیں. تو ان سے پتہ چلے گا بات کر کے. بالکل بالکل. کوئی ایسی ایگزامپل جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے فادر رہے ہیں؟ بڑے ہیں آپ کے بچے؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں. اچھا. سب سے چھوٹا تو ہے 1 سال کا. اچھا. اور اس کے بعد 6 سال کا. اس کے بعد بیٹی ہے 10 سال کی، اور ایک بیٹی ہے 12 ساڑھے 12 سال کی. ابھی وہ کچھ بڑے ہوں گے تو تب وہ آپ کو بتا سکیں گے. اچھا. تو آپ تو پھر بہت بزی ہیں. جی ہاں، یقیناً. یہ تو چھوٹے بچے ہیں. جی چھوٹے بچے. تو انجوائے کرتے ہیں آپ فادرہڈ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. بالکل. وقت کیسے گزارتے ہیں اپنے بچوں؟ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اسکول میں خود چھوڑتا ہوں، بچوں کو خود لیتا ہوں. اور یہاں کی جو جاب ہے، جاب کے بعد پورا ٹائم انہیں کے ساتھ گزارتا ہوں. بات چیت کرتے ہیں؟ بات چیت، ہاں جی. ان کو گھماتا پھراتا ہوں، اور ان سے بات چیت ہوتی ہے. کس طرح کی، کس لیول کی؟ شاعری سے ان کو تعلق ہے کوئی؟ آپ ان کو چاہتے ہیں کہ ان میں شاعری کا عنصر آئے یا کچھ ایسا؟ ابھی شعوری طور پر تو شاعری کو وہ نہیں سمجھ سکتے، نہ اس سے متعلق وہ ابھی ان سے بات کی جا سکتی ہے.
لیکن انڈائریکٹلی جو ایک آپ کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، یا بعض اوقات آپ کوئی نظم ان کے لیول کی ان سے شیئر کرتے ہیں تو اس سے ان کی پرسنالٹی میں جو ایک ردم آتا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا تو اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. تھوڑا سا اور پوچھوں گی کہ آپ امپوز کریں گے اپنے بچوں پہ کہ کیا وہ بنے؟ قطعاً نہیں. اچھا بالکل ان کو میں چاہتا ہوں کہ پورا موقع ملے اپنا انتخابات کرنے کا، زندگی میں کیا ان کا چوائس ہے، کیا نہیں ہے، کیا قبول کرنا ہے، کیا رد کرنا ہے. شعوری لیول پر کچھ بھی امپوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ کب آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہ شروع سے آپ ایسے ہیں یا آپ ابھی مجھے صرف یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سفر میرا کافی طویل ہے. اچھا. اس میں مطالعہ، مشاہدہ اور کچھ اپنی ہڈ بیتی ہوتی ہے کہ بطور جب آپ بچے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے پیرنٹس نے کہاں غلط کیا، کہاں صحیح کیا. آپ کرتے ہیں اس کا تجزیہ؟ تو یہ بندہ سوچتا ہے، سوچنے والا بندہ. ہر کوئی نہیں سوچتا. جی ہاں. پھر یہ لٹریچر مختلف ہر طرح کا جب ہم نے پڑھا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ آزادی جو ہے انسان ہے ہی اسی لیے. شاید ابھی تک کوئی اور کریچر ایسا دریافت نہیں ہوا جس کے پاس فری ول ہو پوری کائنات میں. اور انسان ہے ہی اسی لیے کہ اس کے اندر جو ہے آزادانہ فیصلہ کرنے کی ایک پوٹینشل، ایک امکان رکھ دیا گیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو دبا دیتے ہیں مختلف حوالوں سے، اپنی ایجوکیشن سے یا اپنی کوئی ثقافتی اقدار سے یا کچھ مذہبی دباؤ ہوتے ہیں. لیکن یہ اصل سونا تو یہی ہے انسان کا، جو انسان کو پوری کائنات سے ایک ممتاز اور نمایاں مقام دیتا ہے، وہ آپ کی فری ول ہے. اور یہی ایک چیز ہے جسے بیولوجیکلی مسنگ لنک کہا جاتا ہے. اچھا. مطلب باقی سپیشیز سے ایک دم جو ایک ایمرجنٹ ایولیوشن ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اس مقام پر کیسے انسان پہنچ گیا. اینیمل لیول سے جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو اس کے پاس کیا چیز ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے پاس فری ول ہے. وہ چاہے تو مطلب یہ راستہ اختیار کرے، چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے، چاہے تو دونوں چھوڑ دے. مجھے وہ جیسے ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ مجھے دو راہ پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ کائنات میں ابھی تک کسی مخلوق میں یہ دریافت نہیں ہوئی. تو اس کو ویلیو کرنا چاہیے. اس کو ویلیو کرنا چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے اور آزادانہ فیصلے کرنے دینے چاہیے. تو آپ کو ملے موقع اس کا، آپ کے پیرنٹس نے دیے؟ میرے پیرنٹس نے ایک غیر محسوس سے دباؤ ہوتے ہیں یہاں پر. یہ نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ پیرنٹس آپ کے یہ کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن وہ ایسے معیارات معاشرے کے، آپ کی سکولنگ کیسی ہوئی ہے، آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کا ماحول کیسا ہے، اس سے بہت دباؤ پڑتا ہے. آپ کے معیارات طے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو آپ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اپنے فیصلے میں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا. صحیح. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تھوڑے سے فرق سوال کروں گی. جی ضرور. اپنی شاعری پہلے میں چلیں آپ کی اس میں آ جاتی ہوں جو آپ کو پسند ہے. آپ سے کچھ شعر بھی سنیں گے. آپ نے خود بھی لکھے ہیں؟ جی خود بھی میں شاعری کرتا ہوں. کوئی کسی خاص ٹاپک پہ لکھتے ہیں؟ کوئی خاص ٹاپک تو نہیں ہے. اردو شاعری کی ایک صنف ہے غزل. اچھا. اور غزل کو ہمارے ایک نقاد نے وحشی صنف سخن بھی کہا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک کپلیٹ جو ہے وہ ایک موڈ کا ہوگا، دوسرا کپلیٹ جو ہے
दूसरे मूड का होगा, तीसरा कपलेट एक और मूड का होगा, उसमें कोई मौजू नहीं होता अच्छा, और उसमें कोई एक कैफियत भी नहीं होती। ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस्म की कोई चीज़ होती है। अच्छा, लेकिन जिसको गज़ल की जो फॉर्म है अच्छा, वो यकजा रखती है, उसमें रदीफ काफिया है, उसका मीटर है, उसका रिदम है, उसकी जो फॉर्म है वो उसको एक चीज़ बनाती है। अदरवाइज़ उसके हर कपलेट में एक अलहदा जहान मानी होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई अपना शेर सुनाएं तो क्या जी। सुना सकते हैं आप इस वक्त? हाँ जी, मैं आपको एक शेर अगर सुनाना हो या तो कुछ थोड़े बहुत शेर सुना दें, जो ठीक। भी अगर जो आपको इस वक्त सही, आ रहा है। गज़ल के चंद शेर सुना देता जी हूँ ज़रूर। कि कोई बात भी नहीं सूझती, कोई काम भी नहीं सूझता, है अजीब कैफियत इन दिनों, तेरा नाम भी नहीं सूझता। कोई कैफ है न कोई कसक, हुई कैसी जिंदगी बेनमक, किसी सांवली का ख्याल तक सरे शाम भी नहीं सूझता। और जिसे पूजते रहे ख्वाब में, किए सजदे जिसको गयाब में, वो है इत्तेफाक से सामने, तो सलाम भी नहीं सूझता। वाह, और धरी रह गई हैं फसाहतें, किसी काम की न बलागतें, बहजूर यार सुखनवरों को कलाम भी नहीं सूझता। ये गज़ल वेरी नाइस। इसको ब्रीफली कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनको ना समझ आए कि ये क्या है? इसके लफ्ज़ आजकल उर्दू ज़रा कमज़ोर है पाकिस्तानियों की। सही ज़्यादा इंग्लिश भी आती है ये नहीं मुझे पता, लेकिन उर्दू कमज़ोर है। उर्दू कमज़ोर है, लेकिन मेरा ख्याल है ये निस्बतन आसान थी और रोमांटिक गज़ल है, तो ये कम्युनिकेट करेगी। अच्छा, बिल्कुल। थोड़ा सा उसको बताइए कि आपने क्यों लिखी, या इसमें क्या कहते हैं उसको, मरकज़ी ख्याल क्या है इसका? एक्चुअली गज़ल का मरकज़ी ख्याल होता नहीं है कोई। अच्छा, चलिए मेरा गलत हो गया। हाँ, मरकज़ी ख्याल एक्चुअली सबका होता है, लेकिन मैंने इसको इसमें इस्तेमाल इसलिए किया कि भाई आप इसको बताइए कि क्या इसका कुछ इसमें मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं इंसान की, उन कैफियतों का वजूदी इजहार होता है। ये भी समझने की कायनात को, अपनी ज़ात को मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ रही हैं किसी ज़माने में। तो किसी ज़माने में ये होता था कि एक कायनात है, एक उसके अंदर कोई रूह है या क़ुव्वत है, तो ये एक डुअलिटी की फ़िलासफ़ी थी। जैसे बादाम होता है, उसका एक छिलका होता है, उसका एक मगज़ होता है। तो आजकल अमेरिकन उसमें काफ़ी रिवाज पाया स्ट्रक्चरलिज़म की फ़िलासफ़ी ने। तो उसमें कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं होता, डुअल नहीं होता कि एक छिलका हो, एक मीनिंग हो, कायनात हो या उसका कोई मरकज़ हो, ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई कंटेनर हो और कोई कंटेन्ड हो, कोई सिग्निफायर हो, कोई सिग्निफाइड हो। तो ये जो सोच थी पुरानी थी। अब जो है आप इस तरह सोचें कि जैसे ओला होता है या बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो ना कंटेनर है ना कंटेन्ड है, उसमें ना कोई लफ्ज़ है ना कोई मीनिंग है। तो लफ्ज़ और मानी आपस में यक जिस्म यक जान है। तो इंसानी वजूद जो है या ज़ात आप कह लें, वो भी इसी तरह की चीज़ है कि आप उसमें कोई मरकज़ा ढूंढेंगे या कोई उसका मकसद और मानी कोई जो मरकज़ी किस्म का हो, वो ऐसा नहीं होगा। इसी तरह गज़ल अगरचे कदीम सिनफ़े सुखन है, लेकिन इसका कोई मरकज़ी ख्याल नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ कैफियतें होती हैं, इसको बस फार्म ने यकजा किया हुआ होता है। चलिए सही है। और कुछ आप पूछिए। अच्छा, ओके। अब
پھر آپ اتنے اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ سے تو صحیح ہے کہ پوچھنا کہ خود ہی یا ایگو کس کو کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے، یا آپ نے جو سمجھا ہے اس کو؟ خود ہی جو ہے، علامہ اقبال نے اس لفظ کو رائج کیا اور پاپولر کیا پازیٹیولی. انا از نیگیٹو، آنا تھوڑی سی نیگیٹو ہے. اس کی کنوٹیشن خودی کو بھی اقبال سے پہلے جو ہمارے صوفیہ اس کو استعمال کرتے تھے تو نیگیٹیولی استعمال کرتے تھے. جو ہماری فلسفی ہے وحدت الوجود کی، اس میں بدقسمتی سے یہ چلا آ رہا تھا کہ انسان کی جو خودی ہے، خودی بمعنی انانیت ہے، خود پسندی ہے، یا جسے نرگسیت کہتے ہیں، یونانی اسی سے نارسسزم آیا. وہ ایک کہانی ہے نا یونانی میتھ کی، جی جی، اس میں وہ جو دیکھ رہا ہوتا تھا ایک پانی میں تو اس پہ عاشق ہو جاتا ہے اپنے ہی عکس پر. تو اس کو یعنی خود پسندی نیگیٹیولی کو نرگسیت کہا جاتا ہے. پھر اس کو فرائیڈ نے ایک جو بیماری ہوتی ہے نفسیاتی، اس کا نام رکھا. کیا یہ کامن ہے آج کل آپ کے تجربے میں یا نہیں؟ نرگسیت جو ہے خود پسندی کا مطلب اگر یہ ہے کہ باقی لوگوں سے نفرت کرنی ہے پھر تو یہ بیماری ہے. خود پسندی اگر یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اہم ہیں، میں بھی اہم ہوں، میری ذات بھی اہم ہے، پھر یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن تیسرا ایک وہ جو رویہ ہوتا ہے کہ احساس کمتری، جسے ماڈرن سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے، وہ خود پسندی کا الٹ ہوتا ہے. لیکن خودی جو ہے یہ تو ایک قرآن کانسیپٹ کے مطابق اقبال نے اس کو پازیٹیولی بڑھایا. اس میں کچھ برے صغیر کے حالات بھی تھے، اور جو ہم غلامی میں گزر رہی تھی قوم، اس سے نکلنے کی کوشش تھی. اس میں خاص طور پر مسلمان زیادہ پسے ہوئے تھے. مغلیہ دور کے بعد انگریزوں کے راج میں، تو وہ جو ایک دباؤ میں آ گئی تھی مسلمانوں کی خودی، اس کو اقبال نے ابھارنے کی کوشش کی. تو یہ پازیٹیولی جو اپنا اثبات ہے، اپنے آپ کو تسلیم کرنا، یہ تو قرآن کریم میں یہی کہتا ہے. So it's not a bad thing اگر اپنے وجود کو تھوڑا منوایا جائے، اسپیشلی ایز اے مسلمان آج کل. ایز اے انسان بھی، ایز اے مسلمان بھی، انسان جو بھی ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اگر اپنی ذات پر یقین رکھے گا تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر انسان ہو جائے گا. اچھا جی، ریلیشن شپس کو مینیج کرنے کا کوئی ہنر بتائیں. ریلیشن شپس، کوئی بھی ریلیشن شپ، انسانی ریلیشن شپس. انسان کا انسان سے تعلق ہزارہا قسم کا تعلق، ہزارہا رشتے ہیں، اور رشتہ تعلق یہ تبھی قائم ہو سکتا ہے، اگین بات خودی اور سیلف پر آ جاتی ہے. اگر آپ کوئی چیز ہیں تبھی کوئی تعلق ہوگا نا کسی سے. اگر آپ کوئی چیز نہیں ہیں، مثال دے کے بتائیے گا ابھی جب آپ ایکسپلین کر لیں. مثلاً اپنی ذات کو ہی کوئی تسلیم نہیں کرتا، کوئی یہ ایک فیلنگ عام لوگوں کی ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو جو بندہ کچھ نہیں ہے اور انتہائی خاکساری ہے، یا بالکل مطلب اس کو اپنا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کسی سے کیا تعلق رکھے گا. سب سے پہلے اپنا اثبات ہے
کہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں. شاید ہماری بات سٹارٹ بھی یہیں سے ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس قابل خود کو سمجھے کہ وہ چاہے تو یہ راستہ چھوڑ دے، چاہے تو یہ اپنا لے. اگر وہ خود کو مجبور محض سمجھتا ہے، ایک پتھر کی طرح، بے جان پتھر کی طرح، تو وہ کسی سے کیا رشتہ قائم کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی قدر و قیمت جانے کہ میرے اندر جو ذات ہے، میرے اندر جو فری ول ہے، میرے اندر جو چوائس کی ایک فیکلٹی رکھی گئی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، واقعتاً ہے، اس کو یقین ہو، ایمان ہو اپنے اوپر، تبھی وہ کسی سے تعلق قائم کر پائے گا نا. اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا تعلق قائم کرے گا؟ کیسے؟ اچھا اس کا پہلے ختم کر لیجئے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی قدر و قیمت جانے کہ میں ہوں اب، اور اس کے بعد وہ یہ کر سکتا ہے کہ میں کس سے کیسا تعلق قائم رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا لائک مائنڈڈ زوج تلاش کرے گا، وہ ایک میننگ فل اس کا رشتہ ہوگا. اپنی شعوری سطح پر بچے پیدا کرے گا تو وہ باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہوگا، دوستی کا رشتہ ہوگا، اپنے ہم وطن کا رشتہ ہوگا. اس گلوب پہ رہنے والی ہیومن جو سپیشیز ہے اس کے فرد کے طور پر ایک رشتہ ہوگا. وہ ایک ذمہ دار شخص ہوگا کہ میں اپنا انتخاب کر کے یہ رشتے قائم کر رہا ہوں اور ان کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر وہ خود ہی کچھ نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. دیکھیں اپنی ذات کا جو شعور ہے نا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فرد ذمہ داری لیتا ہے، اپنی بھی اور اپنے ریلیشن شپ کی بھی. ٹھیک ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی فیصلہ تھا کہ ہم زوج بنے یا ہم نے بچے پیدا کیے، یہ میرا ہی رشتہ تھا، میرا ہی فیصلہ تھا، اگر امپوز نہ ہو، امپوز نہیں کیا گیا. زبردستی سے ہوتی ہیں یا بالکل، اس میں اور اس میں پھر فرق ہوگا نا. فرق ہوگا. وہ سمجھے گا کہ میں نے آزادانہ یہ فیصلہ کیا، یہ میری چوائس تھی، لہٰذا اس کو نبھانا بھی میں نے ہے، تو یہ ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے، چلو ماں کی خوشی سے، باپ کی خوشی سے اب شادی کر لو، چلو کسی اور نقطہ نظر سے آپ زوج میں سے عورت ہے یا مرد ہے، دونوں زوج ہی ہوتے ہیں، تو دونوں میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ چلو ان کی یہ خوبیاں ہیں، مالی طور پر اچھے ہیں یا علمی طور پر کوئی زوج اچھا ہے تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا. یہ بھی ایک دباؤ ہوتا ہے. لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے خود یہ کیا ہے، خود فیصلہ کیا ہے، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. جب وہ خود اپنے آپ کو مان جائے گا نا بندہ، اپنے فیصلوں کی بھی قدر کرے گا اور ان فیصلوں کی بنا پر بننے والے جو ریلیشنز ہیں ان کی بھی قدر کرے گا. ادروائز وہ کہے گا یہ تھوپے گئے تھے مجھ پر، تو اس کی قدر و قیمت وہ کبھی جان بھی نہیں سکتا جب تک خود کو آزاد فیل نہیں کرتا. تو آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے سب کانشیس سے نکل کے کانشیس لیول پہ جینے کی کوشش کی جائے. کوئی اور قوتیں جو ہیں نا وہ ہماری ڈرائیونگ سیٹ پر نہ بیٹھ جائیں، نادیدہ قوتیں جسے کہتے ہیں، بلکہ خود ہم شعوری سطح پر فیصلے کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہتر ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تھینک یو. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ لیا ہے؟ ہاں، زندگی کا مقصد اگین وہی بادام اور مغز. اچھا. کہ آپ بادام میں ایک اس کا مغز ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ اسی پرانی جو فلسفی ہے اس کے تحت کہ ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا مغز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بذات خود اس میں مغز بھی شامل ہے، چھلکا بھی مغز ہی ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک ارتقائی سفر ہوتا ہے. اور قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور علامہ اقبال کے حوالے سے، تو اس زندگی کا جو ارتقاء ہے وہ اس مادی دنیا تک نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو سیلف ہے یا آپ کی جو خودی ہے، آپ کا جو انر سیلف ہے، وہ جسے کیریکٹر بھی کہا جا سکتا ہے، وہ آگے ٹریول کرتا ہے. وہ اس مادی دنیا سے بھی آگے جاتا ہے، وہ یہاں تک محدود نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ میر تقی میر کا بھی شعر ہے کہ یعنی موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ماندگی کہتے ہیں تھکاوٹ کو. یعنی چلتے چلتے جب بندہ تھک جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر فریش ہو کے آگے چل پڑتا ہے. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اب اس میں اقبال کہتا ہے کہ سارے آگے نہیں چلیں گے، جن کو یقین ہوگا نا وہی جائیں گے. ان کا اپنے سیلف ذات پہ. کہ فارسی کا شعر ہے اقبال کا، جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند، آدم بمیرد از بے یقینی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، اگر اس نے جان بخشی ہے کسی کو، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز عطا کر کے تو واپس چھین لے. اگر اس نے جان دی ہے تو وہ واپس نہیں لے گا. تو پھر آدمی مرتا کیوں ہے؟ آدمی مرتا ہے بے یقینی پر. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا چیز ملی ہے. ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا کہ یہ جو آپ کو فری ول ملی ہے اور آپ کو جو ذات ملی ہے وہ کتنی قیمتی ہے. تو شکر کی بہت اہمیت ہے آئی گیس اس سے ریلیٹڈ ہے. بالکل گریٹیٹیوڈ، شکر کرنا. جی، شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نعمت کو انجوائے کرنا. شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے شکر ہے یا اللہ شکر ہے، پھر بھی شکر ہے ایکشن کے تھرو. ہاں، ہمارے ہاں تو عام طور پر غم اور اندوہ کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ رات کی روٹی نہیں ملی پھر بھی شکر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. کہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا پورا پورا پازیٹیو استعمال اور اس کو انجوائے کرنا. تھینک یو سو مچ فار دس. ایکچولی یہ جو آپ نے بھی کہا ہے، قرآن میں شکر کے الٹ جو لفظ آیا ہے وہ کفر آیا ہے. کہ یا تو شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ. ایک آیت ہے. تو کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا انکار کرنا. مثلا سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمیں ملی؟ وہ ہماری سیلف ہے، ہماری ذات ہے. ٹھیک ہے، فری ول ہے، آزادی ارادہ اور عمل ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اس سے بڑا کفر کوئی ہو سکتا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں نا، اپنی فری ول کا استعمال کریں، چاہے جیسے بھی کریں. وہ تو پھر وہاں پہ پھر ہوگا کہ رائٹ رانگ وے کیا ہے. فری ول کا استعمال، فری ول کا استعمال پھر اگر قرآن کریم کے دائرے میں دیکھا جائے تو وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے فری ول کا استعمال کرنا ہے جو قرآنک پرماننٹ ویلیوز ہیں اس کے اندر کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر مجبور ہو. پرماننٹ ویلیوز جو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کے مطابق دی ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ اچھے مثبت نتائج ملیں گے، لیکن آپ مجبور نہیں ہو، آپ ان کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہو، آپ اتنے آزاد ہو کہ آپ ان کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہو، یہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن پرماننٹ ویلیوز کے مطابق چلو گے تو اس کے بہت شاندار اور خوشگوار۔ پرماننٹ ویلیوز اتنی مشکل نہیں ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے۔ جی مثلا یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ایک پرماننٹ ویلیو ہے، دیانت دار رہنا، خیانت نہ کرنا پرماننٹ ویلیو ہے، انسانیت کی تکریم کرنا، انسان کو انسان ہونے کے ناطے اس کو احترام دینا، اس کو ریسپیکٹ دینا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، پرماننٹ ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے، کرمنا بنی آدم، جیسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو تکریم دی ہے، قابل عزت بنایا ہے، تو یہ ایک پرماننٹ ویلیو ہے۔ بہت سادہ سادہ سی پرماننٹ ویلیوز ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یو این اے کے چارٹر میں 80 to 90% وہ ویلیوز آ چکی ہیں۔ چلیں جی، یہ تو بڑی زبردست ہماری کنورسیشن جا رہی ہے۔ میسج آف ہوپ، کوئی امید کا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ امید تو بنیادی چیز ہے، آرزو ایک ایسا چراغ ہے جس سے انسانیت اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر آرزو نہ ہو، تمنا نہ ہو، اچھی امید نہ ہو تو شاید انسانیت ایک قدم بھی آگے نہ چل سکے۔ اس لیے مایوس ہونے کی کوئی میرے خیال میں بات نہیں ہے۔ انسانیت جو ہے وہ اپنا راستہ طے کر رہی ہے، وہ عقل کے ذریعے اپنا راستہ ٹھوکریں کھا کھا کے وہ صحیح راستہ طے کر رہی ہے۔ تو آپ مایوس نہیں ہوتے؟ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کا بھی حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں مایوسی گناہ ہے، جی کہ بھئی اسٹے اوے فرام اٹ۔ جی بالکل بالکل بالکل، تاکہ آپ ہوپ فل رہیں ہر سچویشن میں، تو شاید راستہ مل جاتا ہے اس سے۔ بالکل ہوپ فل رہنا چاہیے۔ اور مایوسی جو ہے ابلیسیت جسے کہتے ہیں نا، ابلیس کے اگر آپ لغت کے معنی دیکھیں تو وہ مایوسی کے ہیں، یعنی مایوسی جو ہے ایک نیگیٹو چیز ہے اور تباہ کن کیفیت بھی ہے اور ایک ایکشن بھی آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ امید جو ہے وہ ہر حال میں قائم رکھنی چاہیے، اور امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ آپ پہ آتے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں کیا پسند ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہیبٹ یا پرسنالٹی میں اچھی چیز ہے، اور ایک چیز آپ بتائیں گے کہ جو آپ چاہیں گے کہ بدل دیں یا نا پسند ہو آپ ہی کو، نوٹ آپ کی بیگم، نہ آپ کے لوگ، کیونکہ بیگم کی لسٹ لمبی ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، اچھی چیز یہی ہے کہ میں ہمیشہ مثبت پہلو دیکھتا ہوں، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بجائے منفی پہلو دیکھنے کے مثبت پہلو تلاش کیے جائیں تاکہ زندگی زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہو آپ کی۔ آپ کی لگتا ہے لڑائی نہیں ہوتی کسی سے، یا ہوتی ہے؟ لڑائی بہت کم ہوتی ہے۔ تو آپ مطلب مینیج کر لیتے ہیں جو نیگیٹو لوگ ہوں، یا کانسٹنٹلی اگر ریلیشن شپ میں، پروفیشنل ریلیشن شپ میں ہو رہے ہوں؟ تھوڑا سا مسئلہ درپیش آتا ہے، کیونکہ مجھے دوست کہتے ہیں کہ جب یہ شدید غصے میں بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت پیار کر رہا ہے۔
अच्छा अच्छा अच्छा। लिहाजा वो जो नताइज गुस्से से आने चाहिए वो नहीं आ रहे होते। सो आप यूजुअली अकम्प्लिश कर लेते हैं हर ऑब्स्टिकल? जी जी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तो क्या ख्याल है आपके रवैये की वजह से? जी हाँ जी, वो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता एक्चुअली। मसलन लोग ये समझते हैं कि गुस्सा करने से जो है ना वो समझते हैं कि हमने ये नताइज जल्दी हासिल कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। या बहुत ज़्यादा तेज़ी तरारी दिखाने से वो समझ रहे होते हैं। तो रोड पे भी गुस्सा नहीं चढ़ता आपको? कट कर दिया कोई नहीं आता तो है, आता तो, लेकिन उसको यानी कि अच्छे तरीके से किसी और तरफ। क्या करते हैं आप? कोई कट कर जाए आपको और बार बार रास्ता न दे तो क्या करते हैं आप? सब्र से काम लेता हूँ। इंतजार करता हूँ कि बिल्कुल। तो ये अनोइंग तो नहीं हो जाता कुछ आपके अजीज जो इर्द गिर्द हैं उनके लिए? ये तो नहीं होता कि आप हर वक्त ही कूल रहते हैं, हर वक्त ठंडे रहते हैं? क्या उनके ख्याल में मैं बहुत कूल हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है, स्पेशली बीइंग अ मैन, आप लोग गुस्सा नहीं करते? कैसे हो सकता है? डांटते नहीं है? हाँ, डांटते क्यों नहीं है, आप लड़ते क्यों नहीं है? तो वो ये सब बिल्कुल कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी आदमी है भाई, स्टीरियोटाइप है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझते हैं कि ये शायद कोई कमी है या खामी है, ये तानाबाज औकात बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि ये तो उनके ख्यालात हैं, तस्वुरात माजी से बने हुए हैं, अब तक चले आ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तो एक ख़ास कैरेक्टर होता है ना जहन में जो माजी से चला आ रहा है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, तो वो फिर अपने अपने ख्यालात। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। कूल रहने से और धीमा रहने से भी आप ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात आपने बतानी थी, कोई जो नापसंद हो आपको या आप चेंज करना चाहें? अब इतने कूल पर्सन है तो अब आपसे पूछना पड़ेगा, ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खामियां तो बहुत सारी हैं। अच्छा, चलिए एक बता दें कोई ऐसी जो आप बदलना चाहें और आप समझते हैं कि आप बदल सकते हैं या बदल नहीं सकते, क्या है? हाँ, खामियां तो मुसलसल, कोई भी खामी ऐसी नहीं है जिसको बदला ना जा सके या जिसको मैंने कभी बदला ना हो या उसको इम्प्रूव ना किया हो। बहुत सी खामियां हैं, मसलन ये कि मैं समझता हूँ कि बच्चों पर ख़ास तौर पे जितना ज़्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा। इस काबिल होना चाहिए कि उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। ये भी एक हमारी वो है ना कि हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं या टाइम नहीं मिलता, वो बंदा उन्हीं कंसेप्ट्स में उलझा रहता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है। अच्छा। वो भी एक अहम अमल है, उसमें भी टाइम देना चाहिए। अच्छा, क्यों देना चाहिए बच्चों को टाइम ज़्यादा? क्या अकम्प्लिश होगा उससे? उससे ये होगा कि आपको अकम्प्लिश होगा, बच्चों को होगा, सोसाइटी को, किसको फायदा? दोनों को, दोनों को। यानी ये तो एक बाहमी तामुल है ना जी, कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, कोई भी हो, बच्चे हों या कोई भी हो, तो उसके नतीजे में आपकी ज़ात की नशोनुमा हो रही होती है। कुछ आपको भी मिल रहा होता है, बल्कि ज़्यादा ही मिल रहा होता है। तो मेरे ख्याल में बच्चों को ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। तो इस लिहाज से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतरी मांगती हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। एक तो आपने कहा सेहतमंद तो ये हो सकता है कि जिस्मानी तौर पे, और मुतमईन और इत्मीनान बख्श जो है वो आपकी जो अंदरूनी कैफियत है, नफ्सियाती, रूहानी, जज्बाती। तो मेरे ख्याल में जो आपको पोटेंशियल मिला है, अगर आप
का ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ज़्यादा फुलफिलिंग होगी। अच्छा। अगर आप ये ऐसे ही है ना कि आप को जो दौलत मिली है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुशी होती है, अगर आप उसको ज़ाया करते हैं तो आपको एक एहसास जुर्म होता है। आपका ख्याल है? आम ये मिसाल मैंने आम इंसानियत के लिए दी है, लेकिन ये तशबीह है। आपका जो अंदरूनी जो सलाहियतें हैं, मुमकिना इम्कानी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना कि आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी मुल्क के लिए और अपनी स्पीशीज़ के लिए, नौए इंसानी के लिए कितना कुछ कर सकते थे और आपने कितना काम किया, ये आपको एहसास रहता है शऊरी या गैर शऊरी तौर पर। अब आखिरी सवाल के आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी कि सलीम साहब ने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी, इनको कोई सवाल नहीं पता था, मैंने इनको बिल्कुल एकदम से बैठाया और उन पे सवालों की बुछाड़ कर दी और ये बड़े ही आराम से अपने कूल वे से जवाब देते रहे हैं, जस्ट टू से कि आपको कोई सवालों का कोई प्रेपरेशन, कोई टेंटेटिव नहीं बताया था। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंग्लिश में मेरा पॉडकास्ट है एक्चुअली, जो शुरू मैंने किया, और मैं उर्दू में भी इसीलिए इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ, कन्वर्सेशन है। तो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट लाइट्स यू अप और व्हाट मैनी थिंग्स में भी लाइट यू अप, जैसे मेरे आपके दोस्त हुसैन साहब ने कहा कि एक चीज़ नहीं है। सो व्हाट लाइट्स यू अप, अब आप उसको जैसे भी लेना चाहें, क्या चीज़ आपको खुशी देती है या एकदम से जो होता है ना व्हाट लाइट अप करती है चीज़, तो वो कैसे करती है? पता नहीं, इसको उर्दू में भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, कैसे कहूँ कि क्या खुशी ही होती है, क्या रोशनी देती है आपको, क्या आपके अंदर एक उम्मीद, आरज़ू की जो एक शुआ दौड़ जाती है। आपका नाम भी शुआ है। हाँ जी। तो माशाल्लाह खूबसूरत नाम है। शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुनव्वर करती है, ठीक है, लाइट अप, मुनव्वर करती है। आइंदा मैं ये इस्तेमाल करूंगी। तो एक मासूम बच्चे का जो तबस्सुम है, स्माइल है, वो आपके पूरे वजूद को, एग्जिस्टेंस को मुनव्वर कर देता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा बात करके। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। पेड़ तो नहीं थे बिल्कुल नहीं, एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू, पहली बार ही आपसे कुछ वैसे गायबाना तारुफ हुआ था उस दिन आपका। बिल्कुल मेरे पास, आपके पास शायद नहीं था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन मैं आई रियली अप्रिशिएट, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का और आपके जवाब जो आपने दिए हैं और अपनी जो थॉट प्रोसेस, और आपने अपना वक्त शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया सवालों के थ्रू। मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक रिच और एक बहुत ही मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन थी। तो उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को लिए और देखने वालों के लिए भी होगी, और वो अपनी राय से हमें आगाह करें और बताएं कि जी उनको सलीम साहब की कौन सी बात पसंद आई है और कौन सा सवाल अच्छा लगा है, और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, स्प्रेड करें और बताएं कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। तो हम इसी तरह के इनसे और भी कन्वर्सेशन करेंगे और भी बातचीत करें इंशाल्लाह, मौका रहेगा तो। और एनीथिंग एल्स, कुछ और कहना चाहें आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।